مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ پھر 100 سال مزید اللہ کے لیے روئے۔ جب اللہ کے لیے روئے تو پھر اللہ نے نظر کرم فرمائی اور آدم کو اللہ کا دوبارہ وقت حاصل ہوا اور رضا کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ آدم علیہ السلام باوجود اس کے کہ زمین پہ اتارے بیٹھے، کہاں سری لنکا، کہاں بیت اللہ اور عرفات کا میدان، چلتے بھی رہے، روتے بھی رہے، رب کو مناتے بھی رہے، کہیں تو منظر ملے گی جہاں رب راضی ہو۔ ہو سکتا ہے آج ہمارا اہتمام ہے، یہ ہم سب کی کوشش کا نجات کا ذریعہ بننے والا ہے۔ یقیناً ہوگا، امید الگ چیز ہے، یقین الگ چیز ہے۔ ہم ایمان بالیقین والے ہیں، ہم مسجد میں قدم رکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ ہم سجدہ دیتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ قبول ہو رہا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہماری دعا راضی ہوگی، قبول ہوگی۔ ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ یقین بھی ایسا ہوتا ہے جیسے معصوم بچے کو اپنے والدین پہ اتنی یقین ہوتا ہے کہ میری فیس بھی میرا باپ بھرے گا، میرا کپڑا بھی لے گا، جوتا بھی لے گا، اسے کوئی ٹینشن نہیں۔ کبھی بچوں سے پوچھیں کہ تمہیں کسی چیز کی ٹینشن نہیں، ہمارا باپ کرتا ہے، ماں کرتی ہے، سرپرست تو کفیل کرتا ہے یا ادارہ کرتا ہے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کے ادارے کا بل آپ کے گھر میں بھرتے ہیں، یقین ہے، کھانے کا انتظام کرتے ہیں، یقین ہے ہم کہ آپ نے کبھی نہیں جانا۔ ہم یقین والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جب ہاتھ ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں محروم نہیں کرتے، ہمارے محروم فرماتے ہیں۔ فرمایا بندوں کا کام ہے اللہ کو بنانا، میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ میرا بندہ جب تم میری طرف آتا ہے، میری رحمت تیری طرف دوڑ کے آتی ہے تو توبہ کا جملہ منہ سے بعد میں نکالتا ہے، میں رب تیری دل کی کیفیت کو دیکھ لیتا ہوں اور اپنی رحمت سے تیری خطاؤں کو پہلے ہی معاف فرما دیتا ہوں۔ فرمایا توبہ کرنا تیرا کام ہے، معاف کر دینا ساری خطاؤں کو پھر نیکی میں تبدیل کر دینا بھی ہمارا کام ہے۔ پتہ نہیں تمہارا دیو میرا مالک، وہ نقطہ گیر بھی ہے، وہ نقطہ نماز بھی ہے، وہ پکڑنے بھی آئے نقطے پہ، وہ بخشنے بھی آئے نقطے پہ، درگزر کرنے آئے نقطے پہ۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ رات میں ان کی قبر ہے۔ میں نے رات کا بھی دورہ کیا، میں نے کربلا کا میدان بھی دیکھا، وہ جگہ دیکھی نہ میرے امام کا سر کاٹا گیا، بچوں کے سر کاٹے گئے۔ میں نے وہ جگہ بھی دیکھی جہاں آپ کا مدفن ہے، میں نے نجف بھی دیکھا، میں نے کوفہ کا وہ مصلی بھی دیکھا جہاں میرا امام، میرا چوتھا امام سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو شہید کر دیا گیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا اور پوچھا استاد جی کیا بنی؟ انہوں نے کہا بیٹا میرے رب نے تو مجھے معاف بھی کر دیا اور اپنے عرش کے سامنے کرسی پہ بٹھا دیا ہے، اپنے اللہ کا دیدار کر رہا ہوں، میرا رب میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ جب میں اللہ کے قبول آیا گیا، میرے اللہ نے فرمایا غزالی تو بڑا عالم بھی تھا، محقق بھی تھا، تو مصنف بھی تھا، مبلغ بھی تھا، عابد تھا، بڑا زاہد تھا، متقی تھا، ساری نیکیاں تیری ایک طرف، لیکن ایک نیکی جو ہمیں بڑی پسند آئی وہ کیا ہے میرے مولا؟ میں جب ایک مکھی ادنا میری مخلوق
اڑتی ہوئی تیری قدا کے اوپر آ کے بیٹھ گئی. تو نے ہاتھ پر روک لیا. شاید بھوکی ہو پیاسی ہو, روک کے بیٹھا رہا. جب اس کا پیٹ بھر گیا وہ خود اڑ کے چلی گئی. کیا دنیا میں تو نے میری ادنا محبوب کا خیال کیا اور رحم کیا. آج ہم نے تیرے اوپر رحم بھی کیا, فضل بھی کیا اور مجھے معاف کر دیا اور تیری خوشی منگوا کے ہر کے سامنے رکھ دیے. تو میرا دیدار کرتا رہے جی بھر کے. یہ نقطہ نواز ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا. یہ بھی نقش قدری تھے اور ہماری سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا. علامہ جی کیا علی, انہوں نے کہا میرے مالک نے مجھے معاف کر دیا ایک شعر کے بدلے میں. یہ شعر لکھنے والے تھے, پڑھنے والے تھے, قرآن کی ترجمانی, سیرت کی ترجمانی, اشعار کا. کون سا شعر تھا جو اللہ کو پسند آیا؟ فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوٹو قلم تیرے ہیں. اللہ کو ایک شعر پسند آیا. انسان پورا کا پورا جہنم کی آگ سے بھی بچ گیا اور جنت کا حقدار بھی ہو گیا. فرمایا کہ تم نیکیاں کرتے جاؤ, کوئی تو نیکی میرا مالک قبول فرما لے گا. کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا. میرے حضرت خواجہ بلجاری قریشی رحمت اللہ علیہ نے بتایا, کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا. ہو سکتا ہے رب اسی سے راضی ہو جائے. جس نیکی سے اللہ راضی ہو گئے وہ بلا چھوٹی کہاں رہی, وہ تو سب سے بڑی ہو گئی. اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کر بیٹھنا. ہو سکتا ہے رب اس سے ناراض ہو جائے, پھر کیا بنے گا. بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عابد تھا, اس کی دوستی تھی ایک گناہگار انسان سے. جب وہ گناہگار ملتا وہ نیک بندہ اس سے کہتا توبہ کرو اللہ کو مناؤ. وہ کہتا تو جب تیرا خدا ہے جب میرا خدا. کرتے کرتے ایک دن اس نے اپنے دوست کو کبھی پھر میں دیکھا, بلایا, پھر اسے سمجھایا آپ تو توبہ کرو, میں نے اتنی بڑا جرم کر دیا ہے. اس نے ہمیں عادت جملہ دہرا دیا, تو جان تیرا خدا میں جان میرا خدا. اس نے کہا اللہ کی قسم ہے تو نہیں بخشا جائے گا. قسم اٹھا دی بیچارے نے. اللہ نے فرمایا اسرائیل دونوں کی روح قبض کر کے دے آؤ. ہم سب کے فیصلے قیامت کے دن جن کا میں حال کرتا ہوں, جیسے ابو لہب کا فیصلہ ان کی بیوی نے دنیا میں اطلاع کیا. ابو لہب کا فیصلہ دنیا میں ہو چکا ہے, باقی سب کا آخرت میں ہوگا. دونوں کی روح حاضر ہوئی, اللہ کو خاطب ہوئے. ایک سے عابد سے ان سے پوچھا کیا ہوا کہ تم نے اس بندے کو یوں کیوں کہہ دیا کہ میں رب اس کو معاف نہیں کروں گا. اس نے کہا چپ ہو گیا, کیا کہتا تجھے میں نے اختیار دیا نہیں, علم دیا نہیں, تو کیوں کہا؟ ہو سکتا ہے میں اس کو توبہ کی توفیق دیتا. تیرے جیسے ہزاروں لاکھوں ولی جس کی قدموں کی ساتھ کو نہ مل سکتے, اس لیے تم نے میری خدائی صفت مداخلت کی ہے میرے اختیارات کے اندر. ہم نے فیصلہ کر دیا اس لیے کو آپ کی نیکیاں ساری چھین کے ہم آپ کو دیتے ہیں. تو جنت جا, آپ کے سارے گناہ اس نیک کی گلے میں ڈالتے ہیں. تو جہنم جا. اسی لیے تو شاعر نے کہہ دیا کہ زاہد نگاہ کم سے کسی رنگ کو نہ دیکھ, شاید کہ اس ذات کو تو ہے کہ وہ پسند
نہیں اس کو کون پسند آ جائے. بڑے بڑے حسین دلوں والے, بڑے بڑے علم و عقل والے, ہنر والے, ادب والے, نسب والے, کام والے, اللہ چاہے تو ان کو ٹھکرا دے, رد کر دے, کون ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے نکمے میرے جیسے ہو سکتا ہے. اللہ فرماتا ہو تمہیں بڑی امید تھی, قیامت کا دن اللہ ایسے بندوں کو بھی بلائیں گے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ السلام کہ قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو بھی اٹھائیں گے, بلائیں گے. کیا باقی تمہیں میری رحمت پہ اتنی یقین تھا کہ اگر آپ تمہیں معاف کر دوں گا؟ اللہ ہمیں تو اتنی یقین تھا. اللہ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے تمہیں یقین تھا تو ہمیں تمہیں معاف ہی کر دیا. انا عند ظن عبدی بی, میں جیسا گمان کرو گے میرا ویسا ہی کر دوں گا, ویسا ہی مجھے پاؤ گے. ہم تو یہی گمان کرتے ہیں اللہ جیسا رحیم کوئی نہیں, اللہ جیسا کریم کوئی نہیں, جسے رب جیسا سخی کوئی نہیں, درگزر کرنے والا کوئی نہیں. جن سے ناراض ہوتے جلدی راضی ہوتے. دنیا والے ایسے نہیں ہوتے, جلدی ناراض ہوتی ہے, پھر دیر تک راضی ہونے کے نام ہی نہیں کرتے. یہ دنیا والے, لیکن میرا رب وہ ہے بڑی دیر سے ناراض ہوتی ہے اور بڑی جلدی ہی اپنے بندوں سے راضی ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ فرمائیں گے اس کا اعمال نامہ تو کھولو, لیکن کوئی دیکھ نہیں رہا. نماز بھی نہیں پڑھی, روزہ بھی رکھا نہیں رکھا, کوئی بھی دیر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, جب مسلمان ہے. اللہ فرمائیں گے اچھا دیکھو اس نے کبھی علماء کی مجالس اٹینڈ, علماء کی مجلس میں گئے نہیں. اچھا دیکھو اس نے کبھی میرے کسی عالم نیک بندے سے محبت کی, لکھا بڑا گیا اس نے نیک بندے سے محبت کی. اللہ فرمائے کہ جاؤ کر میں تمہیں معاف کر. یہ ہے میرا رب. فرمایا گناہ انسان کرتا ہے, توبہ بھی انسان کو کرنی ہے. ہم نے گناہ کیا تو توبہ بھی نہیں کرنی. البتہ توبہ کا دروازہ اتنی بڑا ہے توبہ کہ اس دروازے پہ صدا لگانے والا میں خود بھی نہیں. میں اپنے لیے لگاؤں مجھے معاف کر دے, میں آپ کے لیے مانگوں آپ میرے لیے مانگیں, میں والدین کے لیے مانگوں, اولاد کے لیے مانگوں, خاندانوں کے لیے مانگوں, ان کو میں نہیں جانتا ان کے لیے توبہ کروں معافی مانگوں. اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑا دروازہ ہے میرے کرم کا کہ تم مانگنا چھوڑ دو گے, تمہارے طریقات کم پڑ جائیں گے, لیکن میری عطا نہیں کریں گے. اسی لیے فرمایا دنیا میں جنازہ ہوتا ہے, جنازے ہوتے ہیں, آپ بھی پڑھتے ہو جنازہ, جنازہ ہوتا ہے اس کے اندر جا کے اندر دعا مانگتے ہو کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وقائدنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا ومنصورنا. مانگتے جاتے ہو نا, اللہ فرماتے ہیں مانگتا جا کے قبول کرتا جاؤ گا, معاف بھی کرتا رہے گا. ایک جنازہ روئے زمین کے تمام گناہگاروں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے, چاہے مکہ میں ہو, مدینہ میں ہو, پاکستان میں ہو, بگاڑی مشرقی میں ہو, کہیں بھی ہو جنازہ, وہ روئے زمین کے خطاکاروں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. پھر بھی ہم دعا مانگتے رہتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ مہربانہ دعا ہے, میں بھی بخشے جاؤں گا, سب بخشے جائیں گے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے, یہاں لگی نہیں ہے کہ اپنی خطا کی توبہ کرو, بس باقی کا چھوڑو. پہلے زمانوں میں توبہ نہیں تھی, لیکن سزا تھی. سزا کیسی تھی؟ بندہ گناہ کرتا تھا, گناہ کرنے کے بعد فرشتہ آتا تھا, گناہ اس کی پیشانی میں لے گیا, بیچارے شرمندگی سے باہر ہی جاتا تھا. اتنی شرمندگی ہوتی کہ میں منہ کس کو دکھاؤں, یہ فکر ہو. جیسے جنت کے اندر جہنم کے آخری
جو جنتی ہوں گے جنت سے نکال کے جنت میں داخل کیے گئے تھے تو ان کے پیشانی پہ جملہ ہوگا الرحمن، ہم اللہ کی رحمت و کرم و فضل سے جہنم سے نکل کے جنت میں آئے. وہ جنت سے گزرے گئے ہیں جنت ان کو تعالیٰ نے کہا اچھا تم جہنم سے نکل کے آئے ہو تو براہ راست جنت میں شرمندہوں کے سارے مل کے مولا کی بارگاہ میں مولا اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. اللہ بات کریں گے اللہ جنت ہے جہاں سے گزرتی ہے یہ زندگی ہوگی اس لیے یہ تو جملہ باتیں کا لکھا ہوا ہے. اللہ فرمائیں گے بیٹا وہ بھی مٹ جائے گا بیچارے جو سے حال ہو جائیں گے. اس لیے کہتی امت جو گناہ کرتی تھی آج بھی اگر کوئی معصوم بچہ کوئی نقصان کر کے کہے تو ماں اسے سینے سے پرکھ جاتی ہے اس لیے غلطی کی بتائی بھی نہ تو ماں کو سمجھ آ جاتی ہے چہرے بتا دیتے تو پیشانی میں گناہ لکھا ہوا ہے. اب سزا کیا ہوگی؟ ایک فرشتہ آتا اس کے گھر کے دروازے پہ لکھ جاتا اس گناہ کی یہ سزا ہے یہیں پہ اٹھا دو قیامت دن بچ جاؤ گے. جیسے کہ ہم صحابہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کے غلام زمان والے کے نام کے پاس آئے مدینہ منورہ میں آئے. اللہ کو مدینہ دکھ رہے آمین یہ بھی دیکھ کے آئے ہوئے 6 مرتبہ اللہ اس سال سے ایک احسان سے 6 مرتبہ بیکار بندے ہوئے لیکن ہماری جان رکھتی ہوئی ہے مدینے میں. ہم کیا کریں ہم مجبور ہیں. ہم مدینے سے نیٹ نہیں بڑھ سکتے نہ مدینے کی گستاخی ہم بیان کر سکتے ہیں. بھئی مدینے کا عشق ہمارے سینے کے اندر بھرا ہوا ہے. مدینہ منورہ کب ہوا جب آمنہ کے نام نے قدم رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ مدینے کا عشق تھا تو آمنہ کے اللہ کے دل میں کہ جب آپ کے سامنے مدینہ آ جاتا تو اپنی سواری کو ایسے زور زور سے ہانکتے اور اس کو ٹاکوں سے لاٹھی سے اور اسے آوازوں سے کہ جلدی کرو اسے مدینے میں داخل ہو جائے. یہ آپ کا عشق فرمایا مدینہ وہ بستی ہے جہاں میرے مولا صبح شام تیری رحمت برستی ہے. مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا جنت کی کدیوں میں دیکھا اللہ جو کدی کی کدیوں میں ابھی ایک دن ملا مجھے میرا دل لگی کٹ کٹ کر مدینہ منورہ میں جی بھر کے ظہر کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا. کراچی کے علماء کی نظر پڑی بیکار بندے میں دارا کراچی کے محدثین سے حدیث بنانے والے علماء سب بیچارے جمع ہو گئے ملنے کے لیے. لیکن میری طبیعت سے ایسا اثر تھا کہ میں ان بیچاروں کو وقت نہیں دے سکتا کہ میرے پاس کچھ ٹائم تو ہوتا مدینے کے لیے. میں ہوٹل پہ آپ کو باہر رکھا تھا ہوٹل پہ گیا کسی سے مجھے فون آیا مسجد نبوی سے کہ آپ جلدی آئیں اور ریاضت جنت میں آپ کے لیے قبول ہو گئی ہے خاص کشت ذہن دل باب بقی سے. میں دوڑ کے گیا بیٹا ساتھ ساتھ میرا دونوں دوڑ کے گئے. وہاں پہنچے ہم میرے آج جنت کے اندر نظر ادا کرنا شروع کر دیے. 8 نفر بڑے جو میں بلایا تھا اس نے کسی بڑے بڑے سے بات کی. اس نے کہا کہ میرا شیخ ہے پاکستان سے ہے آپ ایسا کریں ہمیں اصل کی نماز بھی ادھر ہی پڑھنی ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ ہمیں 1.5 گھنٹہ ریاضت سے کریں حج کے دنوں میں مل گیا اور وہ بھی اصل کی نماز بھی پڑھ کے. لیکن رب کعبہ کی قسم ہے نماز کے سیراب ہو سکتا سیراب ہو ہی نہیں سکتا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں مکہ مکرمہ میں ایک دن گزارا عمرہ کر کے مدینے تیسرے دن کے بعد یہاں آیا تو میں گزارا میں نے پھر بھی گھڑی ڈھوئی پھر میں گیا ایک بار پھر میں آیا تو میری اسی کا حال. پھر میں نے اللہ والے سے مشورہ کیا میں نے کہا یہ شراب کیوں نہیں ہو رہی کرتی میں 2 چکر لگائے 1 مہینے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے نہ کعبے سے بندہ شراب ہو سکتا ہے نہ اوپر کی جگہ سے شراب ہو سکتا ہے. یہ شراب ہو ہی نہیں سکتا. یہ پیار ہے اور پیو کے اور بڑھے گی اور پیو کے اور بڑھے گی مطلب وہی نہیں سکتی. کیا فرمایا مدینے منورہ کا اشارہ بندے آپ نے سمجھا کہ میری امتی ہو میرے صحابہ ایسا کرو کہ تم دل سے تمنا رکھو
کہ میرے مدینے میں جیو، میرے مدینے میں مرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عشق المدینہ وبذ المدینہ، جینا بھی مدینے کا اور مرنا بھی مدینے کا، نہ حج کیا نہ عمرہ کیا، مدینے میں 40 سال گزار دیے، نہ پیشاب کیا نہ جوتا پہنا، نہ پاک دھرتی مدینے پاک میں دھوپ ڈالی۔ میرے آقا کا شہر مدینہ کل بھی پاک تھا، آج بھی پاک ہے، قیامت تک پاک رہے گا۔ فضا بھی پاک ہے، گرمیاں بھی پاک ہے، وہ معطر ہے، وہ معمر ہے شہر مدینہ، آمنہ کے لال کے پسینے کی۔ اللہ ذکر آمین کہتے ہیں۔ میں نے بڑا غور کیا، سارا دین ہی مدینے سے لیتا ہے، سارا دین۔ جہاد ملا مدینے سے، پردہ ملا مدینے سے، نام روزہ ملا مدینے سے، حج کا حکم ملا مدینے سے، جمعہ ملا مدینے میں، عیدیں ملی مدینے میں، تحویل قبلہ ہوا مدینے میں، شراب حرام ہوئی مدینے میں، پردے کا حکم ملا مدینے میں، اسلام کی پہلی مسجد بنی وہ بھی مدینے میں، پہلی اذان ملی وہ بھی مدینے میں، اسلامی سال کا آغاز ہوا مدینے میں، اسلامی سلطنت کا آغاز ہوا مدینے میں، پہلی قمر بنی، جنت البقیع بن گئی مدینے میں، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ جا کے دیکھو 2 رکعت نماز پڑھ کے بندہ نکلتا پاک بھی ہے، اللہ کی خطاؤں کو معاف کر کے ایسے کر دیتی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے۔ وَخَذَوْا جَبَلٌ مِّن جِبَالِ الْجَنَّةِ، جنت کے دیگر پہاڑ اور بھی ہیں، جبل نخل جنت کا، جبل ابی قبیس جنت کا، جبل طور جنت کا، اسی طرح جبل احد، جبال الجنہ، یہ بہت پہاڑ جنتی پہاڑ خیر جہنمی، بہت جنتی خیر ہے مسجد حنیف کے ساتھ، یہاں سے مدینہ شروع ہوتے ہیں، آپ اشارہ کرو کہ یہ جہنمی اور پھر اور ہمسایہ پہاڑ۔ اور میں میری محبت میں وہ جو رو بھی پڑتا ہے، میں محمد اس کا رونا بھی سن لیتا ہوں۔ سوکھا تنا جس کے سہارے میں آپ فتوہ دیتے تھے نبی اسلام میں وہ رو پڑا اور صحابہ نے اس کا رونا سن لیا۔ فرمایا بہت پہاڑ جنت کا مدینے میں، اور وادی عقیق جنت کی مدینے میں، المدینہ جزء من الجنہ۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ پورے مدینے کو مولا نے رب نے جنت بنا دیا۔ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی بڑی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا کہ مکہ کی شان زیادہ یا مدینے کی؟ انہوں نے فرمایا کہ مکہ جب تک آپ نے مکہ کے تھے تب تک مکہ کی شان زیادہ تھی، اب آپ مدینے آ گئے تو مدینے کی شان زیادہ ہے۔ جب آپ جنت میں نہیں ہیں تو جنت مدینے کی شان زیادہ ہے، جب آپ مدینے جنت چلے جائیں گے تو جنت کی شان بڑھ جائے گی، تب تو شان معقول ہو جائے گی۔ صحابہ چل کے آئے، فرمایا رسول اللہ ہمیں آپ نے بہت ڈرایا ہوا ہے کہ قیامت میں مرنے کے بعد روح ایسے نکلے گی، بڑی ترسی ہوگی، روح کی جدائی کی، سکرات کی، ایسے جیسے زندہ بکری کی کھال اتر رہی ہو، یا ململ کا کپڑا کانٹوں والی چینی میں ڈال دو اسے کھینچو تو دھاگا الگ ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ بھی بڑی پریشانی ہے کہ پردہ کے اندر بھی بڑی پریشانی ہوگی، تنہائی ہوگی، کسی کی قبر تنگ ہو جائے گی، کسی کی قبر میں آگ ہوگی، کسی کی قبر میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، کسی کے گرد مارے جائیں گے، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، کسی کے بال پیچھے باندھے جائیں گے، مختلف عذاب کی صورتیں ہیں قبر کے عذاب کی۔ محشر کے میدان میں بھی بڑی خوف کی علامت ہے، وہ بھی بڑی پریشانی ہے، پرفرات کی پریشانی۔ ہم ایسے کریں، اپنے رب سے دعا مانگے اور بلوائیں کہ اللہ جو ہمیں مرنے کے بعد جو تکلیفیں اٹھانی ہیں یا ملنی ہے آپ کی تقدیر میں لکھی ہوں، وہ ساری کی ساری تکلیفیں تھوڑی تھوڑی کر کے ہمیں دنیا میں دے دے، کیا کرنا نہیں برداشت نہیں کر سکیں گے، ہمیں تھوڑی تھوڑی کر کے دے دے تاکہ ہم جب مرے تو اطمینان سے مرے کہ آپ ہمارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ التجا کی رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب الجلال نے ارشاد فرمایا میرے محبوب اپنے دوستوں کو بتاؤ کہ ایسی تمنا کیوں کر رہے ہیں کہ ہمیں پریشانی دنیا میں لے گئے پھر کیا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا ہم دعا بتاتے ہیں یہ دعا ان کو دے دو یہ دعا پڑھتے جائیں گے ہم ان کی دنیا بھی اچھی کر دیں گے آخرت بھی اچھی کر کے سنوار دیں گے اب یاد رکھنا فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دنیا بھی مانگ لی ہے آخرت بھی مانگ لی ہے جہنم سے پناہ بھی مانگ لیا اور اللہ نے قبول بھی فرما لی ہے میرے دوستو توبہ کا دروازہ کھلا پڑا ہے لیکن بند ہونے والا ہے عجل التوبۃ قبل الموت آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جلدی کرو توبہ میں 3 کاموں میں جلدی ہے یاد رکھنا 3 کاموں میں جلدی پہلا بیٹی جوان ہو رشتے میں رشتے کی جلدی کرو دیر نہ کرو اور دوسرا کیا ہے کہ جب نماز قضا ہو عجل الصلاۃ قبل الفوت جلدی جلدی نماز ادا کرو ایسے نہ ہو کہ ہم نماز چھوڑ دیا اور بہت آئے ایک نماز ہماری کم ہو جائے گی ہمارے تاکہ وہ بھی ہمارے ہمارے کام میں آ جائے اور رب کو کیونکہ ہم سے عبادت سب سے بڑی نماز پسند ہے ہم کہ اللہ ہم آخری نماز بھی پڑھ گیا وَبَعْجِلُ التَّوْبَةَ قَبْلَ الْمَوْتِ مرنے سے پہلے توبہ میں جلدی کرنا اور موت کا پتہ نہیں چلے گا یہ ہم کہتے ہیں چلو آج گناہ کیے ہیں تو توبہ کر لیں گے ابھی ہمیں 6 مہینے گناہ کرنا لیکن اکٹھی توبہ کر لیں گے پتہ ہی نہیں ہے 6 مہینے زندگی ملتی ہے نہیں ملتی صبح ہمیں ملتی ہے نہیں ملتی ہر دن کو آخری دن جانو ہر رات کو آخری رات سمجھو ہر گھڑی کو آخری گھڑی سمجھو ہر سانس کو آخری سانس سمجھو ہر نوالے کو آخری نوالہ سمجھو ہر گھونٹ کو آخری گھونٹ سمجھو ہر بات کو آخری بات سمجھو اگر اگلی بات کرنے کا موقع مل جائے تو شکر ادا کرو اگلا دن زندگی کا عافیت والا مل جائے تو شکر ادا کرو لئن شکرتم لأزیدنکم تم ایک دیوالے کا شکر ادا کرو ایک گھونٹ کا شکر ادا کرو تم ایک دن رات کے گزر عافیت سے گزر جانے کا شکر ادا کرو رب تیری عمر کے بڑھاتے جائیں گے رزق کی بڑھاتے جائیں گے نیکی بھی بڑھاتے جائیں گے اور اللہ کے کرم کے دروازے بھی کھول کے بڑھاتے جائیں گے میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں تاکہ ہم سارے توبہ کر کے رب کو بنا لیں بنا رہی ہے نہ بنا رہی گناہوں کی توبہ کرے یا نہ کرے کتنی گناہوں کی توبہ کرے جی کیا ہے کتنی گناہوں کی توبہ کرے ہم بڑے لوگوں کو سمجھاتے ہیں توبہ کرو وہ کہتے ہیں باقی تو ہم توبہ کر لیں گے اب ہمارے پاس بھی رحمت اللہ ہے میرے مرشد بھی تھے میرے استاد بھی تھے میں نے دورہ تفسیر پڑھا تھا تفسیر مولانا عبداللہ بیگمی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس کچھ اور آیا توبہ کرنے کے لیے اے تو نہیں کرو تو حضرت نے فرمایا کہ بابا چوری کی توبہ اسے کہ نہیں اے کرو چوری کی توبہ نہیں کروں گا بس بری ہونا چاہتا شرط لگا لی کہ میں تب دیر کروں گا جب آپ مجھے چوری کی توبہ نہیں کریں گے تو میرا گزر کام ہے بجنس ہے کاروبار فقیر مل کے راستے میں ہم ان فقیروں کو کہتے ہیں اللہ کے بندے کو کاروبار کر لو آگے فقیر کہتے ہیں یہی تو کاروبار ہے اور کون سا کاروبار ہے یہی کاروبار ہے چور نے کہا حضرتی میں توبہ کروں گا لیکن چوری کی توبہ نہیں کروں گا قربان جو فراست ہے میری حضرت نے فرمایا اچھا اب ایسے ہی کرو کہ تم اتنی تو توبہ کرو کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا ہاں اس نے کہا جھوٹ کی توبہ کرو جھوٹ نہیں بولوں حضرت نے توبہ کرا دی بندہ نکلا باہر گیا سوچنے لگ گیا حضرت نے سے جھوٹ کی توبہ کروائی ہے تو کیا جب میں چوری کروں گا اور لوگ میرے سے پوچھیں گے چوری کی تھی میں تو
کہوں گا نہیں یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، اور کہوں گا ہاں تو پھر تمہیں گھما رہے ہیں